السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے بہت ہی قابل و فاضل دوست جناب ربیع اقبال فوزانی صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر بہت سارے انٹرسٹنگ سوالات ہیں. تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم اپنے سوالات کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ کی کرم نوازی. میں وقت ضائع کیے بغیر اپنے موضوع پر آتا ہوں. ربیع اقبال فوزانی صاحب، آپ کی ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو سنتے رہتے ہیں. کبھی آپ انجینئر صاحب کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اور انجینئر صاحب کے ساتھ تو ہماری دوستی ہے. انجینئر صاحب، کیونکہ جو ہمارا موضوع ہے نا ایتھیزم، سیکولرزم کے خلاف کام کرنا، تو علی انجینئر مرزا صاحب تو سیکولرزم اور ایتھیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ تو ہمارے پھر فرینڈ ہوئے نا، ان کے ساتھ تو بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ آج کل آپ لوگوں کو ان ایتھیسٹ نے آج کا ہمارا ٹاپک ایتھیزم رہے گا. ہاں، انجینئر مرزا نہیں رہے گا. انجینئر مرزا صاحب ہمارا موضوع نہیں. یہ بیچ میں ویسے ہی آگے ہیں جملہ معترضہ کے طور پر. بالکل. تو آج کل آپ لوگوں کو کافی ٹف ٹائم دے رکھا ہے ان ایتھیسٹ نے. لگتا ہے آپ کو لگتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، وہ وحدت پر ہیں. سب مذاہب کو انہوں نے لگا دیے ایک طرف، وہ وحدت پر ہیں، اور وحدت تو حق پر ہوتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کون ایتھیزم کہتے ہیں؟ جی بالکل. یہ سب سے پہلا جھوٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حق ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سنگولیرٹی کی طرف ہیں، وحدت کے اوپر ہیں، تو لہٰذا وہ حق پر ہیں. سب سے پہلے تو ایک ایتھیزم یہ ثابت کرے کہ حق ایک ہوتا ہے. اصفر بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ ایتھیزم کے نزدیک اسکیپٹکس کیا ہوتا ہے. یہ میٹرکس کا نظریہ جو دیا آپ کا ایلون مسک جو ہے، یہ اس نظریے کا قائل ہے باقاعدہ. اسٹریٹ فائٹر آپ نے گیم کھیلی ہوگی، ویڈیو گیم آپ جو بھی کھیلیں، اس کے اندر جو ساری چیز ایک کوڈنگ کی ہوتی ہے، تو وہ اس کے بعد گیم بند ہو جائے تو ایک فیک ہوتا ہے، سب کچھ حقیقت فیک ہے. تو ان کا نظریہ کیا ہے؟ پوسٹ ماڈرنسٹ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اب یہ جو کانٹ نے نظریہ پیش کیا تھا نومینا اور فینومینا کا، اس کے بعد پوسٹ ماڈرنسٹ آئے اور انہوں نے آ کر اس کو مزید بڑھاوا دیا، اور حقیقت متعدد ہو سکتی ہے، حق متعدد ہو سکتا ہے. یہ تو ان کا نظریہ ہے، یہ ڈیسٹ ہے. جب بات آپ پر آتی ہے، آپ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. بالکل. بحیثیت مسلمان آپ کہتے ہیں کہ جی مسلمان ایک طرف ہے، باقی تمام مذاہب جو ہے یہ دو چار کی طرح صاف ہے، کہ جتنا صاف مذہب اسلام ہے کہ ایک اللہ ہے. ایک بات سن لیجئے کہ اللہ ایک ہے، یہ اتنا صاف مذہب ہے اور سنگولیرٹی کی طرف ہے. باقی تمام ادیان باطلہ ایک طرف ہیں. ملحد اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ملحد کا بھی اپنا مذہب ہے. یہ ڈیسٹ ہے، یہ ایگنوسٹک ہے، یا اس کا کوسمولوجسٹ اس کا مذہب ہے. کوسمولوجسٹ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسکول آف تھاٹس نہیں ہے، یہ مذہب ہے. کوسمولوجی، آپ نے اسکول آف تھاٹس کی بات کی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک ہے کوسمولوجی، ایک ہے کوسموگونی، نمبر اسکاتھولوجی. یہ تیسری چیز ہے. اب آپ دیکھیے کہ کوسمولوجی کے ساتھ ایک ملحد کو، ایک ایتھیسٹ کو بہت زیادہ دلچسپی ہوا کرتی ہے. وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اس کو کوسمولوجی ہے کیا؟ کوسمولوجی ہے کہ کائنات کا آغاز کس طرح سے ہوا، بگ بینگ تھیوری ہے. پھر اب جس طرح کائنات چل رہی ہے، یہ کیوں چل رہی ہے، یہ کوسمولوجی اس کو بتائے گی. پھر کائنات کا اینڈ ہوگا، کیا ہوگا، یہ بھی کوسمولوجی بتائے گی. اب کیونکہ ایک ملحد کے نزدیک جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ یہ کائنات ہے، کہتے یہی سب کچھ ہے، یہی دنیا سب کچھ ہے. فزیکل ورلڈ، میٹا فزیکل ورلڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے نا. میٹا فزیکل ورلڈ کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے. آبزرویشن، ایکسپیرینس، یہ دو چیزیں اس کے ہاں. اب وہ یہ کہتا ہے کہ الٹیمیٹ ریئلٹی جو ایک ملحد کے ہاں ہے وہ یہ کائنات ہے، یہ یونیورس ہے. اب کوسموگونی یہ اس کی شاخ ہے، اس کے آپ ایک برانچ سمجھ لیجئے، اور اس کے کوسموگونی کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کائنات کا آغاز کس طرح ہوا. لیکن ماضی، حال، مستقبل، یہ تین چیزیں کوسمولوجی سے پتہ چلتی ہیں. تیسری چیز ہے اسکاتھولوجی. اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، یہ اس کا سائنس کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت، جہنم، آخرت، قیامت. تو یہ اسکاتھولوجی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک ملحد کے لیے جو الٹیمیٹ ریئلٹی جس کو وہ مانتا ہے وہ کوسمولوجی کے ذریعے سے مانتا ہے. اب ایک چیز اس کو اس کی الٹیمیٹ ریئلٹی بتا رہی ہے. ہم سے کوئی پوچھے کہ الٹیمیٹ ریئلٹی کیا ہے، دا بگیسٹ ریئلٹی کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ، ایک اللہ ہے. ایک ملحد سے پوچھا جائے کہ بگیسٹ ریئلٹی کیا ہے تو وہ کہے گا کائنات، یونیورس ہے. تو ہمیں ہماری بگیسٹ ریئلٹی کے بارے میں کس نے بتایا؟ ہمارے دین نے بتایا نا. جو چیز ہمیں ہماری بگیسٹ ریئلٹی کے بارے میں بتا رہی ہے تو وہ ہمارا دین ہے، اور جو ملحد کو اس کی بگیسٹ ریئلٹی کے بارے میں بتا رہی ہے تو وہ اس کا دین ہوا. اب یہ میری بات نہیں ہے، آپ کہیں گے کہ شاید خود سے آپ بات کر رہے ہیں. ایک مووی بنی ہے دا تھیوری آف ایوری تھنگ،
یہ اصل میں اسٹیفن ہاکنگ کی زندگی کے اوپر یہ تھیوری بنی ہے. تو اس میں اسٹیفن ہاکنگ کی ہونے والی جو وائف ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کون ہو, آپ کا تعارف کیا ہے. تو اس مووی میں اسٹیفن ہاکنگ اس کو کہتا ہے کہ میں کاسمولوجسٹ ہوں. تو بیوی اس سے پوچھتی ہے کاسمولوجسٹ ہوتا کیا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے کہ یہ دراصل ملحدوں کا ایک مذہب ہے. وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ کاسمولوجی ہمارا مذہب ہے. اب ملحد بھی ایک مذہب کے کٹہرے میں کھڑا ہو گیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول آف تھاٹس نہیں ہے. اسکول آف تھاٹس تو یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ مکتب فکر ہے. لیکن دین کیا ہے؟ ریالٹی, ہماری جو بگسٹ ریالٹی ہے, ایک سب سے بڑی حقیقت ہے, وہ اللہ ہے. وہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ ہمارا مذہب, ہمارا دین بتا رہا ہے. ملحد کو اس کی بگسٹ ریالٹی کون بتا رہا ہے؟ کاسمولوجی بتا رہی ہے, تو وہ کاسمولوجسٹ ہے, یہ اس کا مذہب ہے. تو لہٰذا ملحد کا یہ کہنا کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے, میں مذہب سے علیحدہ ہوں, یہ بات ہی غلط ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ملحد کس طرح, اس کی بات کا آغاز ہی دھوکے سے ہے, اس کا بات کا آغاز ہی جھوٹ سے ہے. تو آپ کس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ ملحد کا کوئی مذہب نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے, ہم نے اس بات کو مان لیا, ان کا ایک مذہب ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ ان کا مذہب ثابت کرنا کیوں چاہ رہے ہیں جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, ہم مذہب سے آزاد ہیں. ان کا سب سے بڑا نعرہ یہی ہے کہ ہمیں مذہب سے آزادی چاہیے. تو آپ کیوں زبردستی ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال. اپنے مذہب سے نکال دیا آپ نے اسلام سے, ان کو ان کے ہی مذہب میں کیوں آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب میں مذہب اس لیے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ملحد سب سے پہلے نفسیاتی کھیل کھیلتا ہے کہ دیکھو ہم سینگولرٹی کی طرف ہیں, ہم وحدت کی طرف ہیں, ہم حق پہ ہیں, حق متعدد نہیں ہوتا. یہ بھی سب سے بڑا ملحد کا جھوٹ ہے, کیونکہ ملحد کے ہاں میں نے آپ کو بتا دیا اینشنٹ اسکیپٹکس کیا ہے, یہ پوسٹ ماڈرنسٹ کیا ہے, یہ ڈیسٹ کیا ہے. یہ تو ڈیسٹ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو پھر یہ اس قسم کے یہ حربے کھیلتے ہیں. تو ملحد اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے ثابت کر دیا نہیں بھائی آپ کا بھی ایک مذہب ہے, آپ علیحدہ نہیں ہو. یہ اسلام ہے جو سینگولرٹی پہ کھڑا اور بالکل دو چار کی طرح صاف ہے. رہی بات کہ ہم اس کا مذہب ثابت کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ملحد آ کر وہ یہ جج بن کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے خدا کا انکار کیا ہے, میں ایک طرف کھڑا ہوں, اب آپ ثابت کریں کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں. بالکل صحیح ہے, اس کا حق ہے یہ سوال. کیسے حق ہے آپ بتائیں؟ دیکھیں ملحد ہے, وہ ملحد کو سوال کرنے کا حق کیوں ہے؟ حدیث نہیں مان رہا, قرآن کو نہیں مانتا, وہ اس زمانے کا کتب ابدال ہے نہیں کہ اس کو آسمان ستارے دیکھ کر خدا نظر آ جائے ان میں. تو آپ دلیل دیں, ثابت کریں آپ. ٹھیک ہے, یہ دلیل ہمارے ذمہ کیوں ہے؟ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل ہم دیں گے؟ خدا موجود ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں خدا موجود تو ہے, یہ دلیل آپ دینا. سب سے پہلے غلطی یہ لگی آپ کو کہ آپ کو مدعی کی تعریف شاید ملحد کو ابھی تک آئی نہیں ہے. ہم سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ مدعی کون ہوتا ہے, کیونکہ دلیل دینا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ مدعی پر ہوتی ہے. اچھا, مدعی کون ہے؟ اب ملحد ہے یا ہم ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں, ہم کیوں ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا موجود ہے, تو آپ اچھا, دلیل دیں. یہ کہاں سے قاعدہ کلیہ بنا کہ جو خدا کے وجود کا اقرار کر رہا ہے وہ مدعی ہے, جو انکار کر رہا ہے وہ مدعا علیہ ہے؟ ہم دیکھ لیتے ہیں, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا اٹھا لیں, اس کے اندر جو عدالت, ہمارے قانون کے اندر بھی آپ جائیں گے تو مدعی کس کو کہا جاتا ہے؟ مدعی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی کسی چیز کا مستحق سمجھے اس کا دعویٰ کرے. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایک پراپرٹی میں ایک بندہ رہ رہا ہے, وہ تو جا کر دعویٰ نہیں کرے گا نا. جو بندہ باہر ہے وہ اپنے آپ کو اس پراپرٹی کا مستحق سمجھ رہا ہے, وہ جا کر دعویٰ کرے گا کہ یہ پراپرٹی میری ہے. اب پتہ چلا کہ مدعی کی تعریف یہ ہے کہ جو ایک وقت جو حالت ہے یہ اس کے مخالف ہو. جو ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر تعریف ہے کہ المدعی من خالفہ الظاہر, ظاہر اس کی مخالفت کر رہا ہو. ظاہر میں تو یہ ہے کہ یہ بندہ باہر ہے اور یہ بندہ تو پراپرٹی میں بیٹھا ہے, ظاہر اس کا ساتھ دے رہا ہے. اب جو دعویٰ کر رہا ہے ظاہر اس کا ساتھ نہیں دے رہا, تو اب یہ مدعی کہلائے گا کہ ظاہر جس کا ساتھ نہیں دے رہا. تو اب سمجھیے کہ کائنات کے اندر کوئی ایک چیز دکھا دیجئے, ہمارا چیلنج ہے دنیا میں, کوئی ایک چیز دکھا دیجئے جو بغیر بنانے والے کے وہ خود بخود وجود میں آ گئی ہو. لیپ ٹاپ ہے, خود بخود پاپ اپ ہوا اور بن گیا. آپ دیکھیں ایک بلڈنگ ہے اور صبح نہیں تھی, شام کو خود بخود سب کچھ ملتا گیا اور ایک بلڈنگ بن گئی. گاڑی ہے, خود بخود وجود میں آ گئی. کوئی ایک چیز دکھا دیجئے. تو کائنات میں جو کچھ بھی بنے گا اس کے بنانے والے کے بغیر نہیں بنے گا. اس کا بنانے والا, اس کا سبب ہوگا, اس کو کوئی بنانے والا ہوگا تب وہ وجود میں آئے گی. تو ظاہر ہمارے ساتھ ہے, ہم کہہ رہے ہیں کائنات کا بھی بنانے والا کوئی ہے. ملحد کہہ رہے ہیں کہ نہیں کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. بھائی آپ تو ظاہر کے خلاف بات کر رہے ہو. اب جو ظاہر کے خلاف بات کرے تو وہ کون ہوتا ہے؟ مدعی ہوتا ہے نا. تو اب مدعی ملحد ہوا, ہم تھوڑی ہوئے. اب اس نے کہا ہے کہ خود بخود کائنات وجود میں آئی ہے, او جی بسم اللہ کریں, دلیل دے ملحد کہ کائنات. نہیں دیکھیں ربی بھائی, آپ جو ہے نا عدالت پر چلے گئے, مدعی مدعا علیہ, جبکہ جو ایتھیزم ہے اور جو ہمارا ٹاپک ہے یہ تو فلسفی سے ریلیٹ کرتا ہے, تو وہاں پر عدالت کہاں سے آ گئی؟ اچھا,
تو آپ اس دلیل کو نہیں مانتے. فلسفی سے آپ کو, اچھا فلسفی میں کیا ہے, مدعی کون ہے آپ بتائیں. بتا دیں. اچھا فلسفی کہتے ہیں, میں آپ 1997 کے اندر کیمبرج یونیورسٹی میں ایک مضمون چھپا ہے, وہ بھی ایک سیکولر ایتھیسٹ ہی تھا جس نے یہ مضمون لکھا, اور اس کے اندر فلسفی کے اندر جو ایک مدعی کی تعریف ہے وہ اس میں لکھتا ہے کہ مدعی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو پہلے سے جاری صورتحال کے خلاف بات کرے, اس کو مدعی کہا جائے گا. پہلے صورتحال کیا تھی؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سب سے پہلا ملحد کائنات میں کب آیا جس نے خدا کے وجود کا انکار کیا؟ ایتھیسٹ سب سے پہلا کون ہے؟ جتنا میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میرے خیال میں 300 سال قبل. ایگزیکٹ 300 سال قبل. ڈیموکریٹکس یہ سب سے پہلا ملحد یہ ہے, یہ ایتھیسٹ ہے جس نے خدا کے وجود کا انکار کیا. اس کے بعد دوسرا آیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال پہلے آیا, 200 سال پہلے. تو اس سے پہلے کیا تھا؟ خدا کے وجود کو مانا جا رہا تھا. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال 300 سال پہلے پہلا ملحد آ رہا ہے, پہلا ایتھیسٹ آ رہا ہے, وہ خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے. تو اس کا مطلب پہلے سے جاری صورتحال کیا تھی؟ خدا کے وجود کا اقرار تھا. اب اس کے بعد آ کر پہلے سے جاری صورتحال کے خلاف آ کر ایتھیسٹ نے بات کی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. تو یہ مدعی فلسفی کے طور پر بھی اس کی تعریف میں مدعی یہ ٹھہرتا ہے. اب ملحد کے ذمہ ہے کہ وہ آ کر ہمیں دلیل دے کہ کوئی خدا نہیں ہے, کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے, خود بخود بن گئی ہے. یہ کل کی ڈیبیٹ میں دیکھ رہا تھا, مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب جو ہمارے بہت ہی محترم ہیں, ان کے پاس ایک آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نہیں مانتا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. انہوں نے کہا تو پھر اس کی دلیل کیا؟ یہ تو دعویٰ ہے. تو اس نے کہا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو ملحد کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے, اور اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے. تو کیونکہ ملحد کے پاس دلیل نہیں ہے نا, تو اس لیے وہ پینترے بدلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مدعا علیہ ہوں, آپ مدعی ہیں, آپ دلیل دیں. ہم دلیل دیں گے, وہ کبھی ڈیسٹ بنے گا. ڈیسٹ کا مطلب اس کے پاس جب جواب نہیں ہوگا نا تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کوئی خدا ہے, اس نے کائنات کو بنایا, لیکن اب وہ خدا میری زندگی میں بھی مداخلت کر رہا ہے یا اس کائنات کو بھی چلا رہا ہے. خالق تو ہے, مدبر نہیں ہے. یہ بات کہہ کر اپنی جان, رچرڈ ڈاکنس نے جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ میں ڈیسٹ ہوں, کیونکہ جب جواب نہیں ہے نا, دلیل نہیں ہے, تو یہ کہہ کر جان چھوڑا دینا, یا پھر وہ ایگنوسٹک بن جائے گا. ٹھیک ہے کہ آپ خدا کے وجود کی دلیل دے رہے ہیں, لیکن دوسری طرف بھی تو دلیل موجود ہے. 50% کی بات کرے گا, یا وہ پوسٹ ماڈرنسٹ بن جائے گا, یا پھر آپ دیکھ لیجئے ایکیڈیمک اسکیپٹکس بن جائے گا کہ حقیقت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے, لہٰذا خدا کو میں مانتا ہی نہیں ہوں. تو اس وجہ سے ملحد بھاگتا ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ملحد دلیل دے؟ دلیل دے. ہم تو چاہتے ہیں خدا کے وجود کے انکار پر دلیل دے, پتہ تو لگے کہ اس کے پاس بھی دلیل ہے یا نہیں ہے. ہمارے پاس سینکڑوں دلائل ہیں, ہم دیں گے دلائل, لیکن احسان کے درجے میں ہمارے اوپر دلیل بنتی نہیں ہے. لیکن احسان کے درجے میں پھر بھی ہم دیں گے خدا کے وجود پر دلائل. کاسمولوجیکل آرگومنٹ, کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ ایسا آرگومنٹ ہے کہ اس وقت کا ایک عیسائی پادری ہے, اس سے پوری عیسائی دنیا کے اندر, ولیم گریک اس کا نام ہے, اس نے کہا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ دا کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ پیش کیا ہے, اس کا رہتی دنیا تک ملحد اس دلیل کو نہیں توڑ سکتا. یہ خدا کے وجود پر اتنی مضبوط دلیل ہے, خدا کے عدم وجود پر دلیل نہیں لا سکتا. جی لاؤ دلیل لے کر آئے. ابھی تک تو میں آپ کا کیس لڑ رہا تھا اور میری کوشش تھی کہ میں ان سے دلیل لوں خدا کے وجود پر, لیکن اب دلیل سینکڑوں ہے, میں دے دوں گا, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دلیل دیں. ہم تو سینکڑوں احسان کے درجے میں دیں. اگلا ہمارا سیشن انشاءاللہ خدا کے وجود کے دلائل پر ہوگا. ملحد کو کبھی بلا کر بٹھا کر کہیں کہ ذرا آپ بسم اللہ کریں, دلیل دیں آپ خدا کے وجود کے انکار کی. جی تو ننھے منھے ملحدین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ اب جو ہے دلیل آپ کو دینی پڑے گی. پہلی دلیل آپ یہ دلیل دیں کہ خدا موجود نہیں ہے, تو پھر ہماری بات آگے بھی جائے گی. اور جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ کائنات خدا نہیں چلا رہا ہے, کائنات میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اگر خدا کا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے, یہ بھی انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک رہے گا. تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.